وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریف ہے اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ایک بھائی کا سوال تھا کہ قاری صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو شیاطین کے اوپر، جنات کے اوپر، جو بھی سرکش قسم کے جنات ہیں جو تنگ کرتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو ان کے اوپر بہت بھاری ہو، یعنی کہ اس کے پڑھنے سے جلدی کمزور ہوں اور ہماری جان چھوٹ جائے ان سے۔ دیکھیں میرے بہن بھائی سارے، ایک بات یاد رکھیں کہ ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے جب اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ جو اس نے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا مسئلہ بنا، اس نے حسد کیا، اس حسد کی بنیاد کے اوپر یہ انسان کا دشمن بنا کہ اے اللہ تو نے بابا جی آدم کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی ہے؟ یہ فضیلت جو تھی یہ حسد کی بنیاد بنی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہاں سے نکالا اور قیامت تک کے لیے اللہ کی ذات نے اس کو مہلت دی۔ اس کے چیلے چانٹے، اس کی فوج انسانوں کو گمراہ کرتی ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے، توحید سے دور کر کے میں ان کو جہنم کا ایندھن بنواؤں، اور یہ اپنی دشمنی بڑے ہی احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ شاید ہم اتنے اچھے طریقے سے اپنے اللہ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی عبادت نہیں کرتے، اتنی اچھے طریقے سے ہم فرما برداری نہیں کرتے جتنی سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بھائی جو بھی کوئی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے، یہودی ہے، یہ ہر انسان کا دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے۔ تو چاہیے کیا کہ ہم نے اس شیطان کو، اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایک بڑا ہی پیارا ضابطہ دے رہے ہیں یہاں پہ کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لو تاکہ شیطان تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ دیکھیں جب ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اسپیکٹ اسلام کا ہم چھوڑ دیتے ہیں جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، تو شیطان وہاں سے اٹیک کرتا ہے۔ جیسے ہماری توحید کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر اگر کمی ہے تو شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے ہمارے لیے، آسانی سے حملہ کرتا ہے، ہم آسانی سے اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہم اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر فرائض، جو چیزیں فرض کی ہیں، جو ہمارے اوبلیگیشنز ہیں، ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے تو شیطان کا بڑے آرام سے ہم بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اللہ کی ذات ہمیں ایک بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کی سب سے مین جو اس کی دشمنی ہے وہ توحید سے ہے، یعنی کہ اس کی چڑ ہے اس بات پہ کہ بندہ توحید کے اوپر جو چلتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ منقطع کرواتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈومینیٹ کر لیتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے، آپ نے اپنی اسیسمنٹ کرنی۔ جو بھی جادو کا پیشنٹ ہے، جنات کا پیشنٹ ہے، جس کے اوپر جنات پوزیشن ہے، جنات کا قبضہ ہے، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، اس نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ، یہ جو چیز ہے، یہ جو شیطان ہے، جو بھی ہے، عورت کی شکل میں ہے، مرد کی شکل میں ہے، جادو کے ذریعے آیا ہوا ہے یا خود پیچھے لگا ہوا سے بھی معاملات ہیں، یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز دیکھنا، حرام تو نہیں کھاتے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ کوئی سودی کاروبار تو نہیں کرتے، سود کا کام تو نہیں کرتے، ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم یہ ساری اسیسمنٹس اپنی کر لیں گے، تویز دھاگا تو نہیں لے رہے، تویز دھاگا پہن تو نہیں رہے، غیر شرعی کام تو نہیں کر رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز تو نہیں کر رہے، کسی اور کے لیے ذکر و اذکار، کسی اور کے لیے عبادات تو نہیں کر رہے، یہ ساری چیزوں کو اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، اذکار صبح و شام کے کرنے ہیں، آپ نے میرے بھائیوں آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ توحید سے اس کی چڑ ہے،
توحید ہی اس کا حل اللہ کے فضل سے۔ آیت الکرسی پوری کی پوری جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے میرے بھائی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ میں کہتا ہوں عفریت جن ہو، جادوگر جن ہو، جتنا بڑا مرضی طاقتور جادوگر جن آپ کے سامنے آ جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یقین جانیں آیت الکرسی کے سامنے شیطان کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو بھی جادو جن کا پیشنٹ ہے 100 دفعہ صبح آیت الکرسی پڑھے، 100 دفعہ شام پڑھے، پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، زیتون کے تیل پہ دم کریں، اور اس پانی کو آپ نے پینا ہے اور زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے۔ آیت الکرسی کا اور دوسری چیز یہاں پہ ایک اور یاد رکھنی ہے، آیت الکرسی سے آپ نے اپنا حصار بھی کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ آیت الکرسی آپ نے ڈیلی حصار کرنا ہے۔ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آگے تھتکارنا ہے، پھر 7 دفعہ پڑھ کے آپ نے بیک سائڈ پہ تھتکارنا ہے، پھر 7 دفعہ پڑھ کے آپ نے رائٹ سائڈ پہ، پھر 7 دفعہ پڑھ کے اپنی لیفٹ پہ، 7 دفعہ پڑھ کے ڈاؤن ورڈز اور 7 دفعہ پڑھ کے اپ ورڈز، یعنی کہ 42 ٹائمز بنے گی، 6 ڈائمینشنز بنے گی۔ ان 6 ڈائمینشنز میں آپ نے اسی طرح آیت الکرسی کو پڑھ کے تھتکارنا ہے۔ ایک تو آپ کی گرد حصار قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا شیطان حملہ کرتا ہے، ایک تو اس کے شر سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ جتنا مرضی یقین مانے طاقتور شیطان ہوگا یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کے فضل سے۔ 100 دفعہ صبح آیت الکرسی پڑھے، 100 دفعہ شام، اور یہ 42 ٹائمز آپ نے یہ اپنا حصار ڈیلی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صبح شام اور رات کے اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا معاملہ بالکل جلدی سے جلدی ٹھیک ہوگا۔ صبر بھی کرنا ہے ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم میری مدد چاہتے ہو نا صبر کرو، صبر کی تلقین کی ہے۔ پھر ساتھ اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، پھر اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ کی مدد پہنچے گی۔ صبر لازمی کرنا ہے اور اس کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں اس کا رزلٹ مل جائے گا اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔